یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورہ ہود کی آیت نمبر 112 اور 113 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کر رہے ہیں اور آخر میں پوچھے گئے سوال کا جواب ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ تو آپ سیدھے چلیے جیسا کہ آپ کو حکم ہوا، اور جس نے توبہ کی آپ کے ساتھ، اور حد سے نہ بڑھو، بے شک وہ دیکھتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو، اور مت جھکو ان کی طرف جو ظالم ہیں، پھر تم کو لگے آگ اور کوئی نہیں تمہارا اللہ کے سوا مدد کرنے والا، پھر کہیں مدد نہ پاؤ گے۔ سورہ ہود میں انبیاء علیہ السلام اور ان کی قوموں کے حالات اور واقعات حضرت نوح علیہ السلام سے شروع ہو کر موسیٰ علیہ السلام تک ایک خاص ترتیب اور تفصیل کے ساتھ بیان فرمائے گئے، اور ان میں جو سبق اور نصیحتیں تھیں، احکام اور ہدایات تھے، وہ بھی ساتھ ساتھ دیے گئے۔ ان واقعات کے اختتام پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب فرما کر امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے عبرت اور نصیحت حاصل کرنے کی دعوت دی گئی، اور ساتھ ہی یہ فرما دیا گیا کہ یہ وہ حالات اور واقعات ہیں جو بذریعہ وحی ہم آپ پر نازل کرتے رہے ہیں۔ آیت جو شروع ہوتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ استقامت کے ساتھ اس چیز پر آ جائیے اور ڈٹ جائیے جس چیز کا آپ کو حکم ہوا ہے۔ مراد اس سے شریعت کے احکامات ہیں، چونکہ انبیاء علیہ السلام بھی اس شریعت پر چلنے کے پابند ہوا کرتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اسی چیز کا حکم دیا جا رہا ہے، اور ساتھ ہی فرمایا کہ جنہوں نے کفر اور شرک سے توبہ کر کے آپ کے ساتھ بطور اہل ایمان کے شریک ہو گئے ہیں، شامل ہو گئے ہیں، وہ بھی اپنے شریعت پر، ایمان پر ثابت قدم رہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین کے راستے پر تو مستقیم تھے، اور جس طرح کہ آپ کو حکم دیا گیا، ساتھ ہی وہ لوگ بھی جو کفر سے توبہ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل ہو گئے، اور فرمایا کہ اللہ کی مقرر کردہ حدود سے باہر نہ نکلیں، کہ اللہ اس کو پسند نہیں فرماتا، جبکہ اللہ سب کے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے تمام اہل اسلام کو اپنے ہر کام میں، ہر حال میں استقامت پر رہنے کا حکم فرمایا گیا ہے۔ استقامت کا لفظ تو چھوٹا ہے، لیکن اس کا مفہوم بہت عظیم ہے اور وسعت رکھتا ہے۔ کوئی شخص اپنے ایمان، عقائد، عبادات، معاملات، اخلاق، لین دین، معاشرت، کسب معاش، اس کی آمد و صرف پر
اللہ جل شانہ کی قائم کردہ جو حدود ہیں اس کے اندر رہتے ہوئے چلتا رہے، اور اس بارے میں کسی اور کے عمل اور کسی اور کی طرف اس کا جھکاؤ نہ ہو، یا کمی یا زیادتی ان چیزوں کے اندر نہ کرے، تو اسے استقامت کہا جاتا ہے۔ اور اگر ان چیزوں کے اندر اپنی طرف سے کمی یا زیادتی کر لے اور کسی اور کے حکم کو بھی اس کے ساتھ شامل کر لے تو پھر استقامت باقی نہیں رہتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حکم دیا گیا تو فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو انسان کامل کی صورت میں بن کر آئے، اور اس دنیا کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فطری طور پر استقامت پر قائم تھے، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی، اور قرآن مجید میں جو بار بار اس بات کی تاکید کی گئی تو یہ صرف استقامت ہی نہیں بلکہ استقامت وہ استقامت ہے جس کا حکم اللہ رب العزت کی طرف سے دیا گیا ہے، یعنی اس حکم الہی پر مستقیم ہو جانا، استقامت ہو جانا۔ رہی یہ بات کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تو ویسے ہی ایمانیات میں اور عقائد میں، اخلاق میں تو اعلیٰ ہوتے ہیں، پھر انہیں استقامت کی تلقین جو فرمائی گئی تو وہ اس حوالے سے کہ باوجود اس کے کہ وہ مستقیم ہوتے ہیں، استقامت ان کے اندر ہوتی ہے، لیکن اللہ رب العزت کے ساتھ ان کا قرب اور تعلق کی وجہ سے ان کے دل کے اندر یہ خشیت ہمیشہ رہتی ہے کہ نہ جانے وہ استقامت جو اللہ رب العزت کو مطلوب ہے وہ ہمارے اندر ہے یا نہیں۔ تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے تو استقامت اس حوالے سے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو امت کو حکم دیا گیا تو فرمایا کہ وہ امت بھی اسی طریقے پر استقامت پر قائم رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو فکر تھی وہ یہ بات اس بات کی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود تو استقامت پر تھے اللہ کے حکم سے، لیکن امت کے لیے استقامت ایک مشکل اور دشوار امر تھا، اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا فکر اور غم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر طاری رہا کرتا تھا۔ اگلی آیت میں یہ فرمایا گیا کہ انسان کی خرابی اور بربادی سے بچانے کے لیے ایک اہم اور ہدایت نامہ جو دیا گیا ہے وہ یہ کہ جو ظالم لوگ ہیں، جو دین اور شریعت کو چھوڑے ہوئے ہیں، ان کی طرف جھکاؤ اور میلان نہیں ہونا چاہیے۔ اگر اس طرح ہو گیا تو پھر جس طرح وہ لوگ آگ کے اندر مبتلا ہوں گے جو ان کے ساتھ جھکاؤ اور میلان رکھنے والے ہوں گے، انہیں بھی وہ عذاب آگ کا اٹھانا پڑے گا۔ اس لیے یہ فرمایا کہ جو ظلم اور جور کے اندر خود مبتلا ہو گئے ہیں تو دین و دنیا کی تباہی تو ان کا مقدر اور حصہ بن گئی ہے، مگر جو لوگ ظالموں کے ساتھ ہیں، ان کی صحبت اختیار کیے ہوئے ہیں، ان کی طرف میلان رکھتے ہیں اور ان پر اعتماد کرتے ہیں، تو جس طرح وہ خود بربادی کی طرف لگ گئے ہیں انہیں بھی بربادی کی طرف لے جائیں گے۔ آیت سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ اہل کفر اور اہل معصیت اور اہل بدعت کی صحبت سے اجتناب کرنا چاہیے، کیونکہ انسان کی زندگی میں ماحول کی بڑی اہمیت ہوا کرتی ہے، مگر یہ کہ کوئی ایسی صورت ہو کہ جس میں ان سے میل ملاقات اور معاملات کرنا ضروری ہو تو اس صورت میں شریعت کی طرف سے اجازت دی گئی ہے۔ انسان کی اصلاح اور فساد میں ماحول کا بہت بڑا دخل ہے، اس لیے حضرت حسن بصری رحمہ اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ اللہ رب العزت نے دین کو 2 حرفوں کے اندر جمع فرما دیا، ایک پہلی آیت میں کہ لا تطغوا، حد سے آگے نہ بڑھو، اور دوسری آیت لا ترکنوا، اس کا مطلب ہے کہ بروں کی صحبت اختیار نہ کرو۔ تو فرمایا کہ لا ترکنوا، پہلے لفظ میں حدود شریعہ سے نکلنے کی ممانعت کی گئی، اور دوسرے لفظ میں
برے لوگوں کی صحبت اختیار کرنے کی ممانعت اختیار کی گئی، اور یہی سارے دین کا خلاصہ ہے۔ آیت کے حوالے سے سوال پوچھا گیا ہے کہ دین پر استقامت اختیار کرنے سے کیا مراد ہے؟ اہل ایمان کے لیے دین پر استقامت سے جب ہٹا جاتا ہے تو اس کے نتیجے میں دین اور دنیا اور آخرت کی گمراہیاں سامنے آ جاتی ہیں اور فساد پھیل جاتا ہے، یہاں تک کہ کفر و شرک کی نوبت بھی آ جاتی ہے۔ عبادات اور تقرب الی اللہ کے جو طریقے قرآن مجید میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے متعین فرما دیے گئے ہیں، ان میں اگر کمی کوتاہی کی جائے تو استقامت باقی نہیں رہتی۔ اسی طرح اپنی طرف سے کوئی زیادتی یا کمی کر دی جائے تو وہ استقامت نہیں بلکہ بدعات کے اندر شمار ہو جاتی ہے، اور حدیث مبارکہ کے مطابق بدعت جو ہے وہ آگ ہے، اور ہر آگ جہنم میں لے جانے والی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عملی تعلیم کے ذریعے سے ایک معتدل اور صحیح راستہ صراط مستقیم کا متعین فرما دیا، جس میں دوستی، دشمنی، معاملات، لین دین، تعلقات، بردباری، سخاوت، کسب معاش، ترک دنیا، اللہ پر توکل، تدبیر و اسباب، ان سب چیزوں کی وضاحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی، اور فرما دیا کہ ان کو اختیار کرنے سے ان کے بارے میں جو شریعت کے اندر ہدایات اور احکامات دیے گئے ہیں، ان کو اختیار کرنے سے اور ان پر آ جانے سے استقامت نصیب ہو جاتی ہے، اور ان کے اندر اگر کمی کی جائے تو وہ استقامت سے ہٹ جاتا ہے، جس کے ذریعے سے معاشرے کے اندر بہت سی خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ سفیان بن عبداللہ بن ثقفی رضی اللہ تعالی عنہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ مجھے اسلام کے معاملے میں کوئی ایسی جامع بات بتا دیجئے کہ آپ کے بعد مجھے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہ رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قل آمنت باللہ ثم استقم، یعنی اللہ پر تم ایمان لے آؤ اور پھر اس پر استقامت کے ساتھ ڈٹ جاؤ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص ایک بار آیا اور اس نے عرض کی کہ مجھے آپ کوئی نصیحت فرمائیے۔ آپ نے فرمایا، علیک بالتقوی اللہ والاستقامت اتبع ولا تبتدع، یعنی تم تقوی اور خوف خدا کو لازم پکڑ لو، اور استقامت کو بھی، جس کا طریقہ یہ ہے کہ دین اور شریعت کے احکامات کی اتباع کرو، اپنی طرف سے کوئی بدعت ایجاد نہ کرو۔ اس دنیا میں سب سے زیادہ دشوار کام استقامت ہے، اس لیے محققین اور صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ استقامت کا مقام کرامت سے بالاتر ہوا کرتا ہے، یعنی جو شخص دین کے کاموں کے اندر استقامت اختیار کیے ہوئے ہے، اگرچہ عمر بھر اس سے کوئی کرامت صادر نہ ہو، تب بھی وہ ولیت کے اعلیٰ درجے پر فائز ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔